السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندروں میں کیوں تبدیل کیا۔ یہ آج سے کئی صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم عرب کے علاقے عقبہ کے قریب آباد تھی۔ عقبہ میں واقع ایلا نامی گاؤں میں یہ 70,000 افراد پر مشتمل قوم تھی۔ یہ لوگ بڑی فراخ دلی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرمایا، مگر شیطان اس کا کھیل جاری تھا۔ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ ہفتے کے روز تو دریا میں سمندر میں بے شمار مچھلیاں آتی ہیں، تو کیوں نہ اس دن آپ لوگ شکار کریں۔ شیطان نے ان کو یہ بھی ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیں اور ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، تو ان نالیوں کا منہ بند کر کے وہ بآسانی شکار کر سکتے ہیں۔ اس دوران کچھ لوگ ان کے ساتھ اس منصوبے میں شامل ہو گئے اور ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے حکم خداوندی کو فراموش کرتے ہوئے مچھلیاں اسی طرح نالیوں اور حوضوں میں مقید کیں اور ان کا شکار کیا۔ طے تو یہ پایا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کرا دیا تھا۔ یہودیوں کے 3 گروہ جو ان کے ساتھ ہی تھے وہ الگ ہو گئے اور انہیں منع کرتے رہے کہ یہ شیطانی فعل ہے، وہ اس سے باز رہیں، مگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ اور اس دوران بعض لوگ انہیں منع بھی کرتے رہے کہ تم لوگ ایسی قوم بن گئے ہو جس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے اور اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی مان کر یہ شکار کر لیا اور مچھلیاں شکار کیں اور کھائیں اور فروخت بھی کیں۔ اس دوران گاؤں کے لوگ ناراض ہو کر ان سے الگ ہو گئے اور اس گاؤں میں ایک دیوار بنا دی گئی۔ جن لوگوں نے شکار کیا وہ دوسری طرف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ تمام خطا کار بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ بندروں کا ان کو اگلے دن اس وقت پتہ لگا جب دیوار کے اوپر کچھ بندر پائے گئے، تو پھر یہ آشکار ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بددعا نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ بندر دیواروں پر چڑھتے، اپنے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے، ان کے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زاروں کو دار روتے، مگر ان کے بندر بن جانے والے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان بندر بن جانے والی افراد کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ سب لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس درمیان نہ وہ کچھ کھا سکے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، جس قوم نے بھی سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔